اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو جو ہے وہ کتاب کے اعتبار سے عدالت کی بحث میں تیسرا درس چل رہا ہے، اور جس کا عنوان تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور عدالت کے چند نمونے۔ اس میں ہم نے اب تک دو نمونے پیش کیے ہیں۔ یہ ایک کیا ہے، دو کیے ہیں، ہاں ایک ہوا ہے، ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے، اور آج ہم جو ہے وہ دوسرا نمونہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دو خواتین کا واقعہ جو کتاب میں لکھا اس کو ہم نے پیش کیا تھا، اور آج ہم ایک دوسرا جو ہے وہ نمونہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک حیات طیبہ سے جو ہے وہ ایک دوسرا نمونہ پیش کرنے جا رہے ہیں عدالت کا۔ کہہ رہے ہیں کچھ مال حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے گئے، جب لوگوں کو معلوم ہوا تو جمع ہو گئے، یعنی جب کچھ مال لایا گیا آپ کی خدمت بابرکت میں اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ مال آیا ہے تو سب جمع ہو گئے۔ حضرت نے جب لوگوں کا ہجوم دیکھا تو اس مال کے چاروں طرف رسی سے احاطہ کرا دیا، یعنی جب دیکھا بھائی لوگ بہت زیادہ ہیں، ہجوم ہو رہا ہے، تو آپ نے مال کو رسی سے کیا کرا دیا؟ گھروا دیا، اسے احاطہ کرا دیا، نہیں گھروا دیا، اسے چاروں طرف رسی باندھ دی، اور فرمایا اموال اور رسی سے دور رہیں، اموال سے بھی دور رہیں اور رسی سے بھی دور رہیں، اور پھر خود تمام مال قبیلوں، جو مال تھا وہ سب قبیلوں کے نمائندوں میں تقسیم کر دیا۔ جتنا مال تھا وہ سب، جو ہر قبیلے کا جو نمائندہ ہوتا تھا، جو وہاں پر ان کا نمائندہ بن کے آیا تھا، سب وہ مال جو ہے نمائندوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ بعد میں دیکھا کہ ایک ظرف میں روٹی رکھی ہوئی ہے، حضرت نے اس کو بھی برابر تقسیم کیا۔ آپ نے کیا دیکھا بعد میں؟ ایک روٹی بچ گئی ہے، جو مال تھا سب تقسیم ہو چکا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک روٹی بچ گئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک روٹی کو بھی سب کے درمیان برابر سے تقسیم کرا دیا۔ یعنی یہ کمال ہے مولائے کائنات کی عدالت۔ ایک روٹی بھی آپ جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو دے دیں، بلکہ جتنے مستحقین تھے، جن کا حق بنتا تھا، انہی کے درمیان وہ آپ نے روٹی تقسیم کی۔ تیسرا نمونہ آپ کی عدالت کا سوم، یعنی تیسرا نمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کا جو آپ کی حیات طیبہ میں ملتا ہے۔ جناب عقیل جو مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، صحیح بڑے بھائی تھے، جن کے فرزند جناب مسلم ابن عقیل جنہیں کہا جاتا ہے، جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجا تھا، صحیح، کہ جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی فرزند تھے، انہی کے بیٹے تھے، اور جناب عقیل مولائے کائنات کے کیا تھے؟ بڑے بھائی تھے، صحیح۔ سب سے بڑے کون تھے؟ آپ، یعنی مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام چار بھائی تھے، یعنی تین بھائی آپ سے بڑے تھے، اور مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سب سے چھوٹے تھے۔ سب سے بڑے کون تھے؟ جناب طالب، جن کی وجہ سے جناب آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو طالب۔ آپ کا نام تو عمران تھا، کیا نام تھا؟ عمران۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ عمران، لیکن آپ مشہور کیسے بھی کنیت کیا ہے آپ کی؟ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور سے عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی کے نام کی وجہ سے کنیت ہوتی تھی، مثلا ابو طالب یعنی طالب کے بابا، تو طالب آپ کے بڑے فرزند تھے، یعنی مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی، صحیح۔ اور ان سے چھوٹے جناب عقیل تھے، ان سے چھوٹے جناب جعفر طیار تھے، اور سب سے چھوٹے مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان سب بھائیوں میں 10-10 سال کا فاصلہ تھا، کتنے؟ 10-10 سال کا فاصلہ، یعنی 10-10 سال تقریباً بڑے تقریباً
تو کل ملا کے یہ ہے کہ جناب طالب علیہ السلام سب سے بڑے تھے، ان کے بعد جناب عقیل تھے، پھر جناب جعفر طیار تھے، اور پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ آپ کی ایک بہن تھی جن کا نام ام ہانی تھا۔ کیا؟ ام ہانی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب عقیل علیہ السلام مولا کائنات سے بڑے تھے، آپ کے بڑے بھائی تھے، جناب طالب سے چھوٹے تھے، اور باقی جناب جعفر طیار اور مولا کائنات علیہ السلام سے بڑے تھے۔ پھر جناب عقیل علیہ السلام خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف لائے آئے، بچوں کی بھوک و پیاس کا ذکر کیا، یعنی کہا کہ اے امیر المومنین میرے بچے مثلا بھوک ہیں، یعنی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، صحیح، اور کچھ زیادہ بیت المال سے لینے کے لیے کہا۔ کیا کہا؟ کہ کچھ مجھے آپ زیادہ دے دیجیے، جو آپ دے رہے ہیں یہ جو ہے مثلا وہ میرے پاس مجھ سے پورا نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ زیادہ دے دیجیے، یہ میرے پاس نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ کہا حالانکہ یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کے بچے بھوکے پیاسے دیکھتا ہے تو اس پر اثر ہوتا ہے۔ بھائی ظاہر ہے بھائی کے بچے بھوکے پیاسے ہوں گے تو بھائی جو ہے وہ اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو یہ ہے کہ دے دے گا اس کو۔ ہاں، حضرت علی علیہ السلام نے صاف منع کر دیا۔ کیا کہا؟ صاف منع کر دیا، اور منع کر دینے کے فلسفے کو بھی واضح کر دیا۔ ایک لوہے کی سلاخ گرم کی، روڈ، لوہے کی سلاخ روڈ ہوتی ہے، اسے گرم کیا اور کہا کہ اسے پکڑو۔ ہاں، کیا کہا؟ لوہے کی سلاخ گرم کر کے امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل کے قریب کی اور فرمایا کہ اسے پکڑو، بس اس میں نہیں آئی لیکن بعض روایات کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کہا کہ اسے پکڑو، ٹھیک ہے۔ جناب عقیل پیچھے ہٹ گئے کہ اے علی یا امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ مفہوم تقریباً یہی ہے، ٹھیک ہے، میرا ہاتھ جل جائے گا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم اس آگ سے گھبراتے ہو، میں بھی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی تم اس دنیاوی آگ سے ڈر رہے ہو، یہ دنیا کی آگ تو بہت کمزور آگ ہے، جہنم کی آگ تو بہت خطرناک آگ ہے، وہ تو بہت خطرناک ہے، بہت تیز ہے، بڑی شدید ہے، بہت تیز ہے، اس کے اندر حرارت بہت زیادہ ہے۔ تم اس سے ڈر رہے ہو جو کم حرارت والی ہے، کم جلا دینے والی ہے، اور یہ چاہتے ہو، کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی علی اس آگ میں جلے جو بہت زیادہ شدید ہے، بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ ہے؟ اے عقیل، جس طرح تم اس آگ سے ڈر رہے ہو، میں بھی قیامت کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ لہذا جو کام تم دنیا میں نہیں چاہتے، وہ کام، اس کام کے لیے مجھے آخرت پر کیوں جو ہے مجبور کرتے ہو کہ میں آخرت میں اس کام کو کروں، یعنی آگ میں جلوں، صحیح۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے عزیز، آپ بھائی ہیں، صحیح، آپ بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، لیکن جتنا حق میں آپ کا سمجھتا تھا، جو آپ کا حق تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ لہذا اگر میں محسوس کرتا کہ آپ کو حق اور بھی ہے تو میں خود ہی دے دیتا۔ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اب باقی آپ کا حق اس میں نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق ہے، اور کسی اور کے حق کو میں بھائی کو دے کے جہنم کی آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا، نہیں چاہتا۔ یہ جبکہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پگھل جاتے ہیں، بھائی کا مسئلہ ہے، رشتے دار کا مسئلہ ہے، دوست کا مسئلہ ہے، پارٹی کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں؟ آج دنیا کے لوگ جب کوئی منصب پا لیتے ہیں، کوئی عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ رشتے داروں کو دیکھتے ہیں، بھائیوں کو دیکھتے ہیں، اولاد کو دیکھتے ہیں۔ اولاد سے باہر نکلیں گے، بھائیوں سے، رشتے داروں سے، تو وہ پارٹی کو دیکھیں گے کہ کون لوگ ہماری پارٹی کے ہیں، کون ہمارے دوست ہیں، کون ہمارے لیے بہترائی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، کون ہم سے محبت کرتے ہیں، کون ہمارے دوست ہیں، ان کو ختم کریں گے، ان کو دیں گے۔
لیکن یہ عدالت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ سگا بھائی اور بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ دے دو کچھ بڑھا دو، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ نہ، جس طرح تم اس جلتی ہوئی سلاخ سے ڈر رہے ہو میں بھی جہنم کی آگ سے اسی طرح ڈرتا ہوں، لہذا اگر تم اس آگ سے بچنا چاہ رہے ہو تو میں بھی اس میں جانا نہیں چاہتا، میں بھی اس میں جلنا نہیں چاہتا۔ بھائی آپ بھائی ہیں سر آپ کو پر، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو آپ کا بنتا تھا وہ دے دیا، آپ کا نہیں ہے نہیں دوں گا، یہ عدالت ہے میری مومنین۔ ٹھیک، نمبر چہارم یعنی چوتھا نمونہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے عدالت کے سلسلے میں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اس کا چوتھا نمونہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چہارم، طلحہ اور زبیر اپنی ذات کو ہے، چوتھا نمونہ، طلحہ اور زبیر اپنی ذات کو کچھ زیادہ اہمیت دیتے تھے، اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے تھے، زیادہ بڑا سمجھتے تھے، اوقات سے زیادہ سمجھتے تھے، حیثیت سے زیادہ۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آخر آپ بیت المال کی تقسیم میں ہمارے سے کیوں مشورہ نہیں کرتے؟ ارے بھائی، جو بیت المال کے مسئلے میں بھائی کو ایک طرف بٹھا رہا ہے، بھائی کی نہیں سن رہا ہے، بھائی کو نہیں دے رہا، تم سے مشورہ کرے گا کسے دینا کسے نہیں دینا، کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، تمہیں کتنا دینا ہے، ہاں یعنی تمہیں مشیر بنا لے اپنا بیت المال کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ میں ریاست کو محدود کرنا چاہتا ہوں اس لیے تمہارے مشورے نہیں کرتا ہوں، ہاں کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یعنی ریاست ہے، یہ عہدہ یہ منصب یہ ریاست سربراہی میں چاہتا ہوں کہ مستقل لہٰذا تمہیں شریک نہیں کرتا، ایسا سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم مجھ کو ریاست کی ضرورت نہیں ہے، ریاست یعنی قیادت، لیڈری، ہاں ریاست یعنی قیادت، لیڈری، حکومت۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حکومت کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، اسے میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ مجھے حکومت کی زیادہ بہت خواہش ہے، صحیح ہے، میں ریاست کو محدود کرنا چاہتا ہوں اس لیے تمہارے مشورے نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھ کو ریاست کی ضرورت نہیں، واقعا حقیقتا علی علیہ السلام کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، قبول اس لیے کیا اس حکومت کو تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، جس کا جو حق ہے اس تک پہنچ جائے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کسی بھی حکومت کو قبول کرنا چاہتے تھے، یہ کر لیتے تھے، کیا مولا کہنا تھا جیسے مثلا کس لیے حکومت بہانے حکومت، اس لیے حکومت نہیں آپ لیتے چاہتے تھے کہ حکومت مل جائے تو میں حاکم ہو جاؤں تو میں کچھ بڑا ہو جاؤں گا، نہ 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 یہ مالدار ہو جاؤں گا، نہیں، بلکہ اس لیے حکومت قبول کی تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، حق حقدار تک پہنچ جائے، حق مستحق تک پہنچ جائے۔ خدا کی قسم مجھ کو ریاست کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں اس کی طرف رغبت کرتا ہوں، تم دونوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں ہی قرآن و سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں، تم نے بیعت کی ہے نا تو میں قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہوں، صحیح۔ اور ابھی تک ایسا مسئلہ میرے سامنے نہیں آیا کہ جس میں آپ حضرات کے مشورے کی ضرورت ہو، ابھی کوئی ایسا مسئلہ میرے سامنے نہیں آیا، بھائی آپ ٹینشن مت لو، آپ نے بیعت کی، میں قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہوں، ابھی کوئی ایسا میرے سامنے معاملہ نہیں آیا کہ جس میں آپ کے مشورے کی ضرورت پڑے، جی، اور اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو تمام مسلمین سے مشورہ کروں گا، تمام امت مسلمہ سے مشورہ کروں گا، ہاں، اور تمہارے اور دوسرے مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھوں گا، یعنی کہ تمہیں بٹھاؤں گا برابر میں صرف اس لیے کہ تم بہت بڑے ہو یا تم بہت زیادہ مثلا عزیز ہو یا مثلا تم بہت زیادہ سمجھدار ہو، نہیں، پوری امت سے مشورہ کروں گا اور تمہیں اس میں وہی مقام ہوگا جو سب کا ہوگا، صحیح ہے، جو الگ سے کوئی ایسی خاص بات تمہارے دل میں نہیں رکھوں گا کہ کوئی فرق ہوگا تم میں اور باقی امت کے لوگ، صحیح، کیونکہ ہمارے نزدیک سب برابر ہیں، مولا کائنات نے کسی کو بھی حق سے زیادہ نہیں دیا، چاہے وہ کوئی بھی تھا، نتیجے میں مولا کے سامنے مشکلات کھڑی کی لوگوں نے،
پریشانیاں کھڑی کی، جنگیں ہوئی حتیٰ کہ صحیح، مگر مولا نے کبھی کسی کو حق سے زیادہ یا حق سے کم نہیں دیا، جس کا جو حق تھا اس کو وہی دیا، چاہے جتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مولا نے عدالت سے۔ یہ تھے بعض نمونے امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت اور حیات طیبہ سے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔